اور پھر قبلہ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ جاثیہ میں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. میرے حبیب میں نے آپ کو شریعت عطا کی، تم ان کو کہو کہ شریعت کی اتباع کریں. میرے حبیب ان کو کہو کہ ان کی اتباع نہ کریں. جو شریعت کے معاملے میں جاہل، جو دین کے معاملے میں جاہل. کتنا بڑا جملہ میں نے کہا، کتنا بڑا جملہ میں نے کہا. میرے حبیب ان کو کہا دو جو دین کے معاملے میں جاہل، ان کی اتباع نہ کرو. خدا کی قسم اس ایک آیت نے فیصلہ کر دیا. اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پہلے امام سے لے کر 12ویں تک ہمارے کسی امام نے بھی کسی دوسرے سے مسئلہ پوچھا ہو تو ہم آج چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے پہلے امام سے لے کر ہمارے پہلے امام سے قبلہ لے کر آخری امام تک کسی نے کسی دوسرے سے پوچھا ہو تو ہم مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ والوں نے پوچھا ہے، ارے اماموں سے اتنے جاہل کہ کبھی بیوی سے پوچھتے تھے کبھی بیٹی سے پوچھتے، اتنے جاہل. نعرہ حیدری. اور زیادہ زحمت دینا نہیں چاہتا، آہستہ آہستہ آہستہ. کوئی میں تاریخ سے تو چند باتیں کرتا ہوں قرآن سے. اور جواب ہے تو تمہارے والوں نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، کہا تھا، لیکن یہ الفاظ میں نے عرض کیا. اور ایک ایسی آیت جو نوٹ کرو، مجھے یقین ہے کہ صبح قرآن پڑھ کر اس کا ترجمہ دیکھو گے. یہ الفاظ ہیں سورۃ مائدہ کے 77 آیت کے. کچھ نہیں کہوں گا، آیت پڑھ کر ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. سورۃ مائدہ کی 77ویں آیت کے بلا 77 فلا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ ان کی اتباع نہ کریں جو پہلے گمراہ رہ چکے ہوں. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ تم نے سمجھا ہی نہیں. رسول کو سمجھو کہ رسول کیا ہے، رسول کو سمجھو کہ مقام رسول کیا ہے، رسول کو سمجھو کہ رسول کا مقام کیا ہے. یہ تو کل پڑھوں گا. تمہارا مقام بھی قرآن سے اور رسول کا بھی. تمہارا مقام بھی قرآن سے پڑھوں گا اور رسول کا مقام بھی کل قرآن سے پڑھوں گا کہ تمہارا مقام کیا ہے، ہمارا مقام قرآن میں کیا ہے اور رسول کا مقام کیا ہے. کہ ہم تو رسول جیسے شکل دیکھی ہے اپنی، ہم تو رسول جیسے. ہم تو رسول جیسے. توجہ جا رہا میرے محترم سامعین، تم نے سمجھا ہی نہیں رسول کو. اگر رسول سمجھ میں آ جاتا تو علی سمجھ میں آ جاتے کہ جب رسول کا مقام یہ ہے تو اس کی جگہ پر بھی وہ بیٹھے. ارے ایک جملہ قبلہ کہہ دوں خدا کی قسم، پہلی مجلس میں تاکہ لطف آ جائے. قبلہ مامون کی دربار میں کوئی 7 بال لے کر آئے، 7 بال لے کر آئے اور کہا کہ یہ رسول کے بال ہیں. کھڑا ہو گیا تعظیم کے لیے. 7 بال رکھے، امام رضا علیہ السلام کو بلایا. کہا کہ مولا کوئی 7 بال لے کر آئے، کہتا ہے کہ رسول کے بال ہیں. میں نے تو تعظیم کی ہے. امام نے 7 بالوں کو سونگھا، 3 الگ کیے، 4 الگ کیے. کہا یہ 4 میرے نانا کے ہیں، 3 میرے نانا کے نہیں. یہ 4 میرے نانا کے ہیں. نعرہ حیدری. 3 میرے نانا کے نہیں. کہا دلیل دو. کہا آگ جلاؤ. جب آگ جلائی گئی تو جو کہا تھا کہ 3 نانے کے نہیں، جب آگ میں ڈالے گئے تو 3 کو آگ نے جلا دیا.
اور جب جو کہا تھا کہ 4 میرے نانا کے ہیں، جب آگ کے قریب آئی تو آگ بجھ گئی۔ ارے نوجوانوں، یہ دوزخ دوزخ، جہنم جہنم ہم نے بڑا سنا ہے۔ ارے جہنمی وہ ہے جس کا امام جہنمی۔ جہنم جہنم جہنم، یہ ہے جہنم کیا چیز؟ تمہیں مولا پر یقین نہیں ہے کیا؟ جہنمی وہ ہے جس کا امام جہنمی۔ میں کہتا ہوں، میں نے عرض کیا کہ جہاں بال آتے ہیں وہاں آگ نہیں رہتی۔ مجھے تو پتہ نہیں چلتا کہ جب بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا حال ہے۔ نعرہ حیدری! قبلہ جب بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا حال ہوگا؟ اور اسی لیے صحیح مسلم کے شارح نے لکھا، تعصب میں آ کر تعصب میں قبلہ آ کر صحیح مسلم کے شارح نے لکھا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اب وہ خود کہتا ہے کہ بھائی جہاں امام وہاں ماموم، جہاں علی وہاں شیعہ۔ بھائی ہیں واقعی کیسے بھی ہیں، لیکن امام اچھا ہے۔ ہاں قبلہ ایسا امام ہے کہ جیسے قرآن نے کہا، قرآن عربین غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ اللہ نے کہا اس قرآن میں عوج نہیں، عین واو جیم، اس قرآن میں عوج نہیں، عیب نہیں، ٹیڑھا پن نہیں۔ قبلہ آج میں کہہ دوں کہ قرآن میں عیب ہے تو کل کہیں گے کہ نا کافر کو بلایا تھا۔ ارے قرآن میں عیب نہیں تو آؤ پوچھیں کہ کوئی بے عیب ہے بھی قرآن کی طرح جس میں عوج نہیں؟ تو سورۃ کاف میں ارشاد ہوا، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ۔ میرے حبیب مبارک دو ان مومنین کو جو قیامت کے پیچھے اس امام کے پیچھے ہوں گے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ نعرہ حیدری! جس طرح قرآن میں عوج، نعرہ حیدری! جس طرح قرآن میں عوج نہیں، علی میں عوج نہیں۔ یہ جہنم جہنم، کیا جہنم تم نے کھڑا کیا ہے؟ جہنمی وہ ہیں جس کا امام جہنم، جہنم میں وہ جائیں جس کا امام جائے۔ تو صحیح مسلم کے شارح قبلہ تعصب بیان کر لکھا کہ اگر خدا قادر مطلق ہے علی کو جہنم میں بھیج دے تو شیعہ کیا کریں گے؟ شیعہ بھی وہاں جائیں گے؟ سنو، تو بھائی والوں سے مخاطب ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ جب یہ قبلہ کہا نا، اب خود لکھتے ہیں کیا کروں؟ جہاں علی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گی۔ اب خود لکھتا ہے قبلہ، خود لکھتا ہے کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ اب خود لکھتا ہے کہ قبلہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، جہاں علی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گی۔ قبلہ دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ مومن جب 3000 مائل جہنم سے دور آن کے کھڑا ہوگا، مومن 3000 یا 300، یہ راوی میں اختلاف ہے، 300 3000 میل مومن دور آن کے کھڑا ہوگا، یا جہنم کی آواز آئے گی، جز یا مومن، جز یا مومن فإن النور کا اطفا ناری۔ اے مومن گزر جاؤ، اے مومن گزر جاؤ، تمہارے نور نے میرے آگ کو بجھا دیا ہے۔ ارے اب پتہ نہیں چلتا، وہ لکھتا ہے ارے جب 300 مائل پر مومن آتا ہے تو جہنم نہیں رہتا، تو جہاں علی امیر المومنین آئے گا۔ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! میں نے سنا ہے کہ یہ ہمارے پوری، میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے ایسی قبلہ امام بارگاہ نہیں دیکھی ہو جس میں 2 مہینے 8 دن عزاداری ہو۔
تم عزاداری اسی لیے کرتے ہو کہ جہنم میں جائے؟ ارے نہیں، تمہیں کیا پتا، خدا کی قسم یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، سوکھے ٹکڑے کھا کر پڑے ہیں، ان کو کوئی علم ہی نہیں، خام خواہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کو کیا پتا۔ خدا کی قسم تم حسین کو یاد کرتے ہو۔ کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا ہم تو آپ کے بابا کو بہت یاد کرتے ہیں، مولا آپ کا بابا بھی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ تو میرے مولا نے رو کر ایک جملہ کہا، شیعو تم کھانا کھا کر میرے بابا کو یاد کرتے ہو، شیعو تم پانی پی کر میرے بابا کو یاد کرتے ہو، لیکن بابا نے تمہیں اس وقت یاد کیا جب 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، اور مجھے وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے سجاد جب مدینے جانا تو شیعوں کے میرے لاکھوں سلام کہنا، اور کہنا شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد رکھنا، اور شیعو جب کسی مسافر کو یاد دیکھو تو میری غریب الوطنی کو یاد کرنا، اور شیعو جب کسی یتیم بچے کو دیکھو تو میری سکینہ کو یاد کرنا۔ عزاداران حسین آج اور کل یہ 2 مخصوص دن ہیں حسین کی بیٹی سے۔ عزاداران حسین ایک جملہ عرض کر دوں، میں نہیں کہتا، یہاں لازمی علماء بھی ہوں گے، طلباء بھی ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، ہمارے 7ویں امام، یہ ہمارے 7ویں امام فرماتے ہیں جو 14 برس زندان میں رہے۔ داروغہ قبلہ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی میں قید خانے کے قریب جاتا تھا تو 7واں امام کہتا تھا، ہائے میری دادی زینب، ہائے میری آقا دادی سکینہ۔ داروغہ کہتا ہے میں نے پوچھا مولا آپ 14 برس زندان میں رہے، کبھی اپنی تکلیف کو نہیں روئے؟ جب بھی روئے تو زینب کو یاد کر کے، جب بھی روئے تو سکینہ کو یاد کر کے۔ داروغہ کہتا ہے امام نے فرمایا داروغہ تم نے عدل سے کام نہیں لیا۔ داروغہ جب میری دادیوں کا قافلہ شام کے شہر میں پہنچا تھا تو اس وقت مغرب کی آذانیں آئی تھی، لیکن جب دروازے کے دربار کے دروازے پر پہنچی تو فجر کی آذانیں آنے لگی۔ تصور کرنا دربار کوئی دور تو نہیں تھا۔ مولا فرماتے ہیں جب شام کے شہر میں آیا تھا قافلہ تو مغرب کی آذانیں آئی تھی، جب دربار کے دروازے پر پہنچا تو فجر کی آذانیں آنے لگی، اور میرے مولا نے فرمایا داروغہ کیا کروں، جب دربار میں پہنچے تو 36 گھنٹے گزر گئے۔